بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ، تفسیر عثمانی، سورہ مائدہ پارٹ نمبر 3۔ ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو۔ نمبر 1، ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے۔ نمبر 2، او ینفوا من الارض، یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے۔ نمبر 3، ذالکم لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ نمبر 4، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ۔ نمبر 6، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ نمبر 7، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ان کے پاس ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا۔ تفسیر۔ نمبر 1، بدامنی پھیلانے والوں کی سزا، یعنی بدامنی کرنے کو اکثر مفسرین نے اس جگہ رہزنی اور ڈکیتی مراد لی ہے، مگر الفاظ کو عموم پر رکھا جائے تو مضمون زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آیت کی جو شان نزول احادیث صحیحہ میں بیان ہوئی وہ بھی اسی کو مقتضی ہے کہ الفاظ کو ان کے عموم پر رکھا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یا زمین میں فساد اور بدامنی پھیلانا، یہ دو لفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حملے، ارتداد کا فتنہ، رہزنی، ڈکیتی، ناحق قتل و نہب، مجرمانہ سازشیں اور مغویانہ پروپیگنڈا سب داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر جرم ایسا ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ان 4 سزاؤں میں سے جو آگے مذکور ہیں کسی نہ کسی سزا کا ضرور مستحق ٹھہرتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ نمبر 3، کہیں اور لے جا کر انہیں قید کریں، کما ہوا مذہب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ نمبر 4، ڈاکوؤں کے احوال 4 ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، قتل کیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی۔ نمبر 2، قتل بھی کیا اور مال بھی لیا۔ نمبر 3، مال چھین لیا مگر قتل نہیں کیا۔ نمبر 4، نہ مال چھین سکے نہ قتل کر سکے، قصد اور تیاری کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے۔ چاروں حالتوں میں بالترتیب یہ 4 سزائیں ہیں جو بیان ہوئیں۔ نمبر 5، توبہ سے حقوق اللہ کی معافی، یعنی مذکورہ بالا سزائیں جو حدود اللہ اور حق اللہ کے طور پر تھیں وہ گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، مثلا اگر کسی کا مال لیا تھا تو ضمان دینا ہوگا، قتل کیا تھا تو قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، ان چیزوں کے معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی مقتول کو حاصل ہے۔ تنبیہ، اس حد کے سوا باقی حدود، مثلا حد زنا، حد شرب خمر، حد سرقہ اور حد قذف، توبہ سے مطلقاً ساقط نہیں ہوتی۔ نمبر 6، لفظ وسیلہ کی تفسیر۔ وسیلہ کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، ابو وائل، حسن وغیرہ اکابر سلف نے قربت سے کی ہے، تو وسیلہ ڈھونڈنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے قرب وصول تلاش کرو۔ قتادہ نے کہا کہ اے تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، خدا کے نزدیکی حاصل کرو اور اس کی فرما برداری اور پسندیدہ عمل کے ذریعے سے۔ ایک شاعر کہتا ہے، اذا غفل الواشون عندنا لو سلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل۔ اس میں یہی معنی قرب و اتصال کے مراد ہیں، اور جو حدیث میں آیا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک نہایت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں سے کسی ایک بندے کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کے بعد میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کیا کرو، تو اس مقام کا نام بھی وسیلہ اس لیے رکھا گیا کہ جنت کی تمام منزلوں میں وہ سب سے زیادہ عرش رحمان کے قریب ہے اور حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سب سے زیادہ بلند واقع ہوئے ہے۔ بہرحال پہلے فرمایا کہ ڈرتے رہو اللہ سے، لیکن یہ ڈر ایسا نہیں کہ جیسے آدمی سانپ، بچھو یا شیر، بھیڑیے سے ڈر کر دور بھاگتا ہے، بلکہ اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑو۔ اس لیے اتقوا اللہ کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا، یعنی اس کی ناخوشی اور بعد و ہجر سے ڈر کر قرب و وصول حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ظاہر ہے کہ کسی چیز سے قریب ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ درمیانی راستہ قطع کر لیں جس پر چل کر اس کے پاس پہنچ سکتے ہوں۔ اسی کو فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کے راہ میں، یعنی اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کی نزدیکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ نمبر 7،
پچھلے رکوع کے آخر میں ان لوگوں کی دنیاوی و اخروی سزا بیان فرمائی تھی جو خدا اور رسول سے جنگ کرتے اور ملک میں بدامنی اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ان سزاؤں سے ڈرا کر بتلایا گیا کہ جب شقی اور بدبخت لوگ خدا اور رسول سے جنگ کریں تو تم خدا اور رسول کی طرف ہو کر جہاد کرو، وہ اگر زمین پر فساد پھیلاتے ہیں تو تم اپنی کوشش اور حسن عمل سے امن و سکون قائم کرنے کی فکر کرو۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا ہے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، ہوتا کہ بدلے میں دیں اپنے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 1، یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ نمبر 2، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ۔ نمبر 3، جزاء بما کسبا، سزا میں ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ نمبر 4، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 5، فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے، واصلح، اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 6، الم تعلم، تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر، عذاب کرے جس کو چاہے اور بخشے۔ تفسیر۔ نمبر 1، نجات مال سے حاصل نہیں ہوتی۔ پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ انسان خدا سے ڈرنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے ہی سے فلاح و کامیابی کی امید کر سکتا ہے۔ اس آیت میں متنبہ فرما دیا کہ جن لوگوں نے خدا سے روگردانی کی، وہ آخرت میں اگر روئے زمین کے سارے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد خرچ کر ڈالیں گے اور فدیہ دے کر عذاب الہی سے چھوٹنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ غرض وہاں کی کامیابی تقوی، ابتغاء وسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے، رشوت اور فدیہ سے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار مومنین ایک مدت تک دوزخ میں رہ کر پھر نکالے جائیں گے اور حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آیت ان احادیث کے مخالف نہیں، کیونکہ یہاں شروع آیت سے صرف کفار کا حال بیان کیا گیا ہے، مومنین کے متعلق اس آیت میں کوئی حرف نہیں۔ نمبر 3، چوری کی سزا، یعنی پہلی مرتبہ چوری کرے تو داہنا ہاتھ گٹے پر سے کاٹ دو۔ باقی تفاصیل کتب فقہ میں ملیں گی۔ پچھلے رکوع میں ڈکیتی وغیرہ کی سزا ذکر کی گئی تھی، درمیان میں بعض مناسبات کی وجہ سے جن کو ہم بیان کر چکے ہیں، مومنین کو چند ضروری نصائح کی گئیں۔ اب پھر سے پچھلے مضمون کی تکمیل کی جاتی ہے، یعنی وہاں ڈکیتی کی سزا مذکور ہوئی تھی، اس آیت میں چوری کی سزا بتلا دی۔ نمبر 4، سخت سزاؤں کی حکمت، یعنی جو سزا چور کو دی جا رہی ہے وہ مال مسروق کا بدلہ نہیں بلکہ اس کے فعل سرقہ کی سزا ہے، تاکہ اسے اور دوسرے چوروں کو تنبیہ ہو جائے۔ بلا شبہ جہاں کہیں یہ حدود جاری ہوتی ہیں، 2-4 ہی کو سزا یابی کے بعد چوری کا دروازہ قطعاً بند ہو جاتا ہے۔ آج کل مدعیان تہذیب اس قسم کی حدود کو وحشیانہ سزا سے موسوم کرتے ہیں، لیکن چوری کرنا اگر ان صاحبوں کے نزدیک کوئی مہذب فعل نہیں ہے تو یقیناً آپ کی مہذب سزا اس غیر مہذب دستبرد کے استحصال میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر تھوڑی سی وحشت کا تحمل کرنے سے بہت سے چور مہذب بنائے جا سکتے ہیں تو حاملین تہذیب کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے تہذیب مشن میں اس وحشت سے مدد مل رہی ہے۔ بعض نام نہاد مفسر بھی اس کوشش میں ہیں کہ قطع ید، ہاتھ کاٹنے کی سزا کو چوری کی انتہائی سزا قرار دے کر اس سے ہلکی سزا دہی کا اختیار شریعت حقہ سے حاصل کریں، مگر مشکل یہ ہے نہ تو چوری کی اس سے ہلکی سزا قرآن کریم میں کہیں موجود ہے، نہ عہد نبوت یا عہد صحابہ میں اس کی کوئی نظیر پائی گئی۔ کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنے طویل عرصے میں جتنے چور پکڑے گئے ان میں سے ایک بھی ابتدائی چور نہ تھا جس پر کم از کم بیان جواز ہی کے طور پر قطع ید سے ہلکی کوئی ابتدائی سزا جاری کی جاتی؟ کسی ملحد نے پرانے زمانے میں اس حد سرقہ پر یہ بھی شبہ کیا تھا کہ جب شریعت نے ایک ہاتھ کی دیت 500 دینار رکھی ہے تو اتنا قیمتی ہاتھ جس کے کٹنے پر 500 دینار واجب ہو، 10-5 روپے کی چوری میں کس طرح کاٹا جا سکتا ہے؟ ایک عالم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، انہا لما کانت ثمینتن فلما خانت ہانت۔ واہ!
یعنی جو ہاتھ امین تھا وہ قیمتی تھا، جب چوری کر کے خائن ہوا تو وہ ہاتھ ذلیل ہوا۔ نمبر 5، چونکہ غالب ہے اس لیے اسے حق ہے کہ جو چاہے قانون نافذ کرے، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ حکمت والا بھی ہے اس لیے یہ احتمال نہیں کہ محض اپنے اختیار کامل سے کام لے کر کوئی قانون بے موقع نافذ کرے، نیز وہ اپنے ناتواں بندوں کے اموال کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کر سکے، یہ اس کی عزت اور غلبہ کے منافی ہے، اور چوروں ڈاکوں کی یوں ہی آزاد چھوڑ دے یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، چور کی توبہ قابل قبول ہے، یعنی توبہ اگر ٹھیک ہو، جس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چوری کا مال مالک کو واپس کرے، اور اگر تلف ہو گیا ہو تو زمان دے، اور زمان نہ دے سکے تو معاف کرائے، اور اپنے فعل پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اس سے مجتنب رہنے کا عزم رکھے، تو اس طرح کی توبہ سے امید ہے کہ حق تعالیٰ اخروی عقوبت جس کے مقابلے میں دنیاوی سزا کی کچھ حقیقت نہیں اس پر سے ہٹا لے۔ لمن یشاء، جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، غم نہ کرنا ان کا، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں۔ نمبر 2، من الذین، وہ لوگ، قالوا آمنا بافواہہم، جو کہتے ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں۔ نمبر 3، سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے، لم یأتوک، جو تجھ تک نہیں آئے۔ نمبر 4، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر۔ نمبر 5، یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے، فخذوہ، تو قبول کر لینا، وان لم تؤتوہ، اور اگر یہ حکم نہ ملے، فاحذروا، تو بچتے رہنا۔ نمبر 6، ومن یرد اللہ فتنتہ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، سو تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں۔ نمبر 7، اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا۔ تفسیر۔ نمبر 1، جب حقیقی سلطنت و حکومت اسی کی ہے تو بلا شبہ اسی کو یہ اختیار ہوگا کہ جسے مناسب جانے معاف کر دے، اور جسے اپنے حکمت و عدل کے موافق سزا دینا چاہے سزا دے، اور نہ صرف یہ کہ اسے معاف کرنے اور سزا دینے کے کلی اختیارات حاصل ہیں، بلکہ ان اختیارات کے استعمال سے کوئی روکنے والا بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، حدود اللہ میں تحریف کا واقعہ۔ پچھلی آیات میں ڈکیٹی اور چوری وغیرہ کی حدود بیان کی گئی تھیں، اب بعض ان اقوام کا حال سناتے ہیں جنہوں نے حدود اللہ میں تحریف کر کے اپنے کو عذاب عظیم کا مستحق ٹھہرایا۔ ان کا مفصل واقعہ بغوی نے یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی مانع تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا حکم ہے، تو بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ معلوم کر کے لے آئے کہ زانی محض کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دیں تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، اور رجم کا حکم دیں تو مت مانو۔ ان کے دریافت کرنے پر حضرت نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر رضامند ہو گئے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ خدا کی طرف سے جبرائیل رجم کا حکم لے کر آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں سے کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ باوجود ہے کہ دوسرے یہود اس حکم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذریعے سے فاش ہو چکا تھا، تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم معتمد تھا کسی نہ کسی وجہ سے اس کے قرار کر لیا کہ بے شک تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے۔ بعد اس نے سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے اور گدھے پہ الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے۔ الحاصل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا، اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ اسے مردہ کر چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے۔ نمبر 3، یعنی منافقین اور یہود بنی قریظہ۔ نمبر 4،
سماعون کے معنی ہے بہت زیادہ سننے والے اور کان دھرنے والے۔ پھر بہت زیادہ سننا کبھی تو جاسوسی پر اطلاق کیا جاتا ہے، کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قبول کرنے والا، جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ میں سننے کے معنی قبول کرنے کے ہیں۔ مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلے معنی مراد لیے ہیں، لیکن ابن جریر وغیرہ محققین نے دوسرے معنی پر حمل کیا ہے۔ سماعون للکذب یعنی جھوٹ اور باطل کو بہت زیادہ ماننے اور قبول کرنے والے۔ سماعون لقوم آخرین یعنی دوسری جماعت جس نے ان کو بھیجا اور خود تمہارے پاس نہیں آئی، ان کی بات بہت زیادہ ماننے والے۔ نمبر 5 یعنی خدا کے احکام میں تعریف کرتے ہیں یا کہیں کی بات کہیں لگا دیتے ہیں۔ نمبر 6 یعنی اگر کوڑے لگانے کا حکم ملے تو قبول کرو ورنہ نہیں، گویا خدا کی شریعت کو اپنی ہوا کے تابع رکھنا چاہتے تھے۔ نمبر 7 خیر اور شر کا خالق اللہ ہی ہے۔ ہدایت و ضلالت، خیر و شر، کوئی چیز بھی بدون ارادہ خداوندی کے عالم میں وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے تسلیم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ فرض کرو ایک شخص چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ اب وہ شخص اگر اپنے ارادے میں کامیاب رہا تو لازم آتا ہے کہ خدا اس کے مقابلہ معاذ اللہ عاجز ہوا، اور اگر خدا ہی کا ارادہ بندہ کے ارادہ پر غالب رہتا ہے تو لازم آتا ہے کہ دنیا میں کہیں چوری وغیرہ کسی شرکا کا وجود نہ رہے، اور اگر خدا تعالی خیر و شر میں کسی کا بھی ارادہ نہیں کرتے تو اس سے معاذ اللہ اس کا تعطل یا غفلت و صفاحت لازم آتی ہے۔ تعالی اللہ عن کل الشرور و تقدس۔ ان تمام شکووں پر غور کرنے کے بعد ناچار وہی معنی ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بھی اس کے ارادہ تخلیق کے بدون موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ نہایت مہم اور طویل الذیل ہے۔ ہمارا قصد ہے کہ اس قسم کے مسائل کے متعلق مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ واللہ الموفق۔ اللہ ان یطہر قلوبہم کہ دل پاک کرے ان کے۔ نمبر 1 لہم فی الدنیا خزی ان کو دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون للسحت اور بڑے حرام کھانے والے۔ فإن جاؤک فاحکم بینہم سو اگر آویں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں، او اعرض عنہم یا منہ پھیر لے ان سے۔ نمبر 2 وإن تعرض عنہم اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے، فلن یضروک شیئا تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ نمبر 3 وکیف یحکمونک اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے، وعندہم التوراۃ ان کے پاس تو توریت بھی ہے، فیہا حکم اللہ جس میں حکم ہے اللہ کا، ثم یتولون من بعد ذلک پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ نمبر 4 انا انزلنا التوراۃ ہم نے نازل کی توریت، فیہا ھدی و نور اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ نمبر 5 یحکم اس پر حکم کرتے۔ تفسیر نمبر 1 یہود کی دائمی گمراہی و ذلت۔ اول منافقین اور یہود کا طرز عمل بیان فرمایا جس میں یہ چند اعمال بالخصوص ذکر کیے گئے۔ ہمیشہ جھوٹ اور باطل کی طرف جھکنا، اہل حق کے خلاف جاسوسی کرنا، بد باطن اور شرعی جماعتوں کو مدد پہنچانا، ہدایت کی باتوں کو تحریف کر کے بدل ڈالنا، اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف کسی حق بات کو قبول نہ کرنا۔ جس قوم میں یہ خصائل پائی جائیں اس کی مثال ایسے مریض کی سمجھو جو نہ دوا استعمال کرے نہ مہلک اور مضر چیزوں سے پرہیز قائم رکھ سکے، اطباء اور ڈاکٹروں کا مذاق اڑائے، فہمائش کرنے والوں کو گالیاں دے، نسخہ پھاڑ کر پھینک دے یا اپنے رأی سے اس کے اجزاء بدل ڈالے، اور یہ عہد بھی کر لے کہ جو دوا میری خواہش اور مذاق کے خلاف ہوگی کبھی استعمال نہ کروں گا۔ ان حالات کی موجودگی میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر معالجہ سے دستبردار ہو کر یہی ارادہ کر لے کہ ایسے مریض کو اب اس کی بے اعتدالیاں، غلط کاریوں، ضد اور ہٹ کا خمیازہ بھگتنے دو، تو کیا یہ طبیب کی بے رحمی یا بے اعتنائی کا ثبوت ہوگا یا خود مریض کی خودکشی سمجھی جائے گی؟ اب اگر مریض اس بیماری سے ہلاک ہو گیا تو طبیب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس نے علاج نہ کیا اور تندرست کرنا نہ چاہا، بلکہ بیمار خود ملزم ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تباہ کیا اور طبیب کو موقع نہ دیا کہ وہ اس کی صحت واپس لانے کی کوشش کرتا۔ ٹھیک اس طرح یہاں یہودیوں کی شرارت، ہوا پرستی، ضد اور ہٹ درمی کو بیان فرما کر جو یہ لفظ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ جس کو
اللہ نے گمراہ کرنا چاہا۔ اور اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے ان کے سوء استعداد اور بدکاریوں کی وجہ سے اپنی نظر لطف و عنایت ان پر سے اٹھا لی، جس کے بعد ان کے راہ پر آنے اور پاکی قبول کرنے کی کوئی توقع نہیں رہی۔ آپ ان کے غم میں آپ اپنے کو نہ گھلائیں، لقولہ تعالی لا يحزنک الذین الی آخرہ۔ باقی یہ شبہ کہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ ان کی سب شرارتوں اور غلط کاریوں کو جبراً روک دیتا اور مجبور کر دیتا کہ وہ کوئی ضد اور ہٹ کر ہی نہ سکیں، تو بے شک میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا کی قدرت کے سامنے یہ چیز کچھ مشکل نہ تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس رکوع نمبر 10۔ لیکن اس دنیا کا سارا نظام ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ بندوں کو خیر و شر کے اکتساب میں مجبور محض نہ بنایا جائے۔ اگر صرف خیر کے اختیار پر سب کو مجبور کر دیا جاتا تو تخلیق عالم کی حکمت و مصلحت پوری نہ ہوتی، اور حق تعالیٰ کی بہت سی صفات ایسی رہ جاتی کہ ان کے ظہور کے لیے کوئی محل نہ ملتا، مثلا عفو غفور، حلیم منتقم، ذو البطش الشدید، قائم بالقسط، مالک یوم الدین وغیرہ۔ حالانکہ عالم کے پیدا کرنے سے غرض یہ ہے کہ اس کی تمامی صفات کمالیہ کا مظاہرہ ہو۔ کوئی مذہب یا کوئی انسان جو خدا کو فاعل مختار مانتا ہے، انجام کار اس کے سوا کوئی دوسری غرض نہیں بتلا سکا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک رکوع نمبر 1۔ اس سے زائد تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، بلکہ اس قدر بھی ہمارے موضوع سے زائد ہی ہے۔ نمبر 2، فیصلے میں انصاف کا حکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور اکرمہ وغیرہ اکابر سلف سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ابتدا میں تھا، آخر میں جب اسلام کا تسلط اور نفوذ کامل ہو گیا تو ارشاد ہوا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی ان کے نزاعات کا فیصلہ قانون شریعت کے موافق کیا کرو۔ مطلب یہ کہ اعراض اور کنارہ کشی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم نے بار بار اس پر زور دیا کہ کوئی شخص کتنا ہی شریر، ظالم اور بدمعاش کیوں نہ ہو، مگر اس کے حق میں بھی تمہارا دامن عدالت نا انصافی کی چھینٹوں سے داغدار نہ ہونے پائے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کے سہارے زمین و آسمان کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ نمبر 4، یہود تورات پر بھی یقین نہیں رکھتے، یعنی تعجب کی بات ہے آپ کو حکم ٹھہراتے ہیں اور جس تورات کو کتاب آسمانی مانتے ہیں اس کے فیصلے پر بھی راضی نہیں، تو حقیقت میں ان کا ایمان کسی پر بھی نہیں، نہ قرآن پر نہ تورات پر۔ اگلے رکوع میں تورات و انجیل کی مدح فرما کر متنبہ کیا کہ کیسی عمدہ کتاب اور کیسے علوم ہدایت تھے جن کی ان نالائقوں نے بے قدری کی اور انہیں ایسا ضائع کیا کہ آج اصل چیز کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے بالکل آخر میں وہ کتاب بھیجی جو ان سب پہلی کتابوں کے مطالب اصلیہ کے محافظ اور مصدق ہے، اور جس کی ابدی حفاظت کا انتظام نازل کرنے والے نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنَّ۔ نمبر 5، یعنی وصول الی اللہ کے طالبین کے لیے ہدایت کا اور شبہات و مشکلات کی ظلمت میں پھنس جانے والوں کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے۔ بہن نبیون، پیغمبر، الذین اسلموا، جو حکم بردار تھے اللہ کے، للذین ہادو، یہود کو، والربانیون والاحبار، اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم۔ نمبر 1، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء، اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے۔ نمبر 2، فلا تخشوا الناس، سو تم نہ ڈرو لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ نمبر 3، ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا، فاولئک هم الکافرون، سو وہی لوگ ہیں کافر۔ نمبر 4، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جی کے بدلے جی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ نمبر 5، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پھر جس نے معاف کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1، تورات نور ہدایت تھی، یعنی تورات میں ایسا عظیم الشان دستور العمل اور آئین ہدایت تھا کہ کثیر التعداد پیغمبر اور اہل اللہ اور علماء برابر اسی کے موافق حکم دیتے اور نزاعات کے فیصلے کرتے رہے، یعنی تورات کی حفاظت کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی طرح انا لہ لحافظون کا وعدہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، تو جب تک علماء و احبار نے
اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، تورات محفوظ و معمول رہی، آخر دنیا پرست علماء سوء کے ہاتھوں سے تعریف ہو کر ضائع ہوئی۔ نمبر 3، اللہ کے کلام میں تحریف نہ کرو، یعنی لوگوں کے خوف یا دنیاوی طمع کی وجہ سے آسمانی کتاب میں تبدیل و تحریف مت کرو، اس کے احکام و اخبار کو مت چھپاؤ، اور خدا کی تعذیب و انتقام سے ڈرتے رہو۔ تورات کی عظمت شان اور مقبولیت جتلانے کے بعد یہ خطاب یا تو ان رؤسائے علماء یہود کو کیا گیا ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، کیونکہ انہوں نے حکم رجم سے انکار کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیوں کو چھپاتے اور ان کے معنی میں عجیب طرح کی ہیر پھیر کرتے تھے۔ اور یہ درمیان میں امت مسلمہ کو نصیحت ہے کہ تم دوسری قوموں کی طرح کسی سے ڈر کر یا حب مال و جاہ میں پھنس کر اپنی آسمانی کتاب کو ضائع مت کرو۔ چنانچہ اس امت نے بحمد اللہ ایک حرف بھی اپنی کتاب کا کم نہیں کیا اور آج تک اس کو مبتلین کی تغیر و تحریف سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، ما انزل اللہ کے موافق حکم نہ کرنے سے غالباً یہ مراد ہے کہ منصوص حکم کا وجود ہی انکار کر دے اور اس کی جگہ دوسرے احکام اپنی رائے اور خواہش سے تصنیف کر لے، جیسا کہ یہود نے حکم رجم کے متعلق کیا تھا، تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر مراد یہ ہو کہ ما انزل اللہ کو عقیدہ ثابت مان کر پھر فیصلہ عملاً اس کے خلاف کرے تو کافر سے مراد عملی کافر ہوگا، یعنی اس کی عملی حالت کافروں جیسی ہے۔ نمبر 5، تورات میں قصاص کا حکم۔ قصاص کا یہ حکم شریعت موسوی میں تھا اور بہت سے علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ جو پچھلی شرائع قرآن کریم یا ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے نقل فرمائی، بشرطے کہ ان کی نسبت کسی جگہ حضور نے کوئی انکار یا ترمیم نہ فرمائی ہو، تو وہ اس امت کے حق میں بھی تسلیم کی جائیں گی، گویا بدون رد و انکار کے ان کو سنانا تلقی بالقبول کی دلیل ہے۔ نمبر 6، یعنی جروح کے قصاص کو معاف کر دینا مجروح کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس آیات کو جارح کے حق میں رکھا ہے، یعنی اگر مجروح نے جارح کو معافی دے دی تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ والراجح هو الاول ومن لم يحكم، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس بما انزل اللہ، اس کے موافق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الظالمون، سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ نمبر 1، وقفینا علی آثارہم، اور پیچھے بھیجا ہم نے انہی کے قدموں پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو۔ نمبر 2، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا توریت کے آگے جو آگے سے تھی۔ وآتیناہ الانجیل، اور اس کو دی ہم نے انجیل، فیہ ھدی و نور، اس جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی، وہدن، اور راہ بتلانے والی، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو۔ نمبر 3، ولیحکم اہل الانجیل، اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون، سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ نمبر 4، وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی، اور تفسیر۔ نمبر 1، حکم قصاص میں یہود کی بے اعتدالی۔ یہود نے حکم قصاص کے خلاف بھی تعامل قائم کر لیا تھا۔ ان میں بنی نذیر جو زیادہ معزز اور قوی سمجھے جاتے تھے، بنو قریظہ سے پوری دیت وصول کرتے، جب ان کو دینے کی نوبت آتی تو نصف دیت ادا کرتے۔ بنی قریظہ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے ان سے اس طرح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اتفاقاً بنی قریظہ کے ہاتھ سے بنی نذیر کا آدمی مارا گیا، انہوں نے دستور سابق کے موافق ان سے پوری دیت طلب کی۔ بنی قریظہ نے جواب دیا کہ جاؤ، وہ زمانہ گیا جب ہم نے تمہاری قوت سے مجبور ہو کر یہ ظلم منظور کر لیا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں، ان کا دورہ ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم جو دیت تم سے لیتے ہیں اس سے دگنی ادا کریں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجال ہے کہ کوئی قوی ضعیف کو کچل سکے یا دبا سکے، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ آپ ہر ضعیف و قوی کے ساتھ یکساں انصاف کرتے ہیں اور اقویاء کے مظالم کے مقابلے میں ضعفاء کی دستگیری فرماتے ہیں۔ انجام کار یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، اور بنی قریظہ نے جو خیال اس پیکر عدل و انصاف کی نسبت ظاہر کیا تھا، بلا کم و کاس صحیح نکلا۔ حکم قصاص کے بعد ومن لم یحکم بما انزل اللہ الی آخری فرمانے سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور چونکہ رجم کی طرح قصاص کا حکم شرعی ہونے سے صریحاً انکار نہیں کیا تھا، بلکہ آپس کی مفاہمت سے خلاف حکم شرعی ایک دستور قائم کر لیا تھا، تو قانون عدل کی یہ اعتقادی نہیں صرف عملی مخالفت ہوئی،
اس لیے یہاں کافرون کی جگہ ظالمون فرمایا، یعنی یہ ظلم سری ہے کہ قوی سے کم اور ضعیف سے زیادہ دیت لی جائے۔ نمبر 2، یعنی ان کے نقش قدم پر یہ بھی چلتے تھے۔ نمبر 3، انجیل اور حضرت عیسیٰ تورات کی تصدیق کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور جو کتاب یعنی انجیل ان کو دی گئی تھی وہ بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور انجیل کی نوعیت بھی نور و ہدایت ہونے میں تورات کی طرح تھی۔ احکام و شرائع کے اعتبار سے دونوں میں بہت ہی قلیل فرق تھا، جیسا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ میں اشارہ کیا گیا، اور یہ فرق تورات کی تصدیق کے منافی نہیں، جیسا کہ آج ہم قرآن کو ماننے اور صرف اسی کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود بحمد اللہ تمام کتب سماویہ کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 4، اہل انجیل سے خطاب، یا تو عیسائی جو نزول انجیل کے وقت تھے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسی کو یہاں نقل فرما رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو عیسائی مخاطب تھے ان سے کہا گیا ہو کہ جو کچھ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے موافق ٹھیک حکم کریں، یعنی ان پیشین گوئیوں کو چھپانے یا لغو اور محمل تعویلات سے بدلنے کی کوشش نہ کریں جو انجیل میں پیغمبر آخر زمان اور مقدس فارقلیت کی نسبت حضرت مسیح کی زبانیں کی گئی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہوگی کہ جس ہادی جلیل اور مسلح عظیم کے متعلق حضرت مسیح یہ فرمائیں کہ جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری راہیں بتائے گی، اسی کی تکذیب پر کمر بستہ ہو کر اپنے لیے ابدی خسران قبول کرو۔ کیا مقدس مسیح اور اس کے پروردگار کی فرما برداری کے یہی معنی ہے؟ مہیمن علیہ، ان کے مضامین پر نگہبان۔ نمبر 1، فاحکم بینہم، سو تو حکم کر ان میں، بما انزل اللہ، موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے۔ نمبر 2، ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خوشی پر مت چل، اما جاءک من الحق، چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا۔ نمبر 3، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور ایک راہ۔ نمبر 4، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کر دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ نمبر 5، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم دوڑ کر لو خوبیاں۔ نمبر 6، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے۔ تفسیر نمبر 1، قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کے تشریح، مہیمن کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، امین، غالب، حاکم، محافظ، نگہبان، اور ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا کتب سابقہ کے لیے مہیمن ہونا صحیح ہے۔ خدا کی جو امانت تورات و انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں ودیت کی گئی تھی وہ معاشۂ زائد قرآن میں محفوظ ہے، جس میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، اور جو بعض فروعی چیزیں ان کتابوں میں اس زمانہ یا ان مخصوص مخاطبین کے حسب حال تھیں ان کو قرآن نے منسوخ کر دیا، اور جو حقائق ناتمام تھیں ان کی پوری تکمیل فرما دی، اور جو حصہ اس وقت کے اعتبار سے غیر مبہم تھا اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ نمبر 2، یہودیوں کے نزاعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ یہود میں باہم کچھ نزاع ہو گئی تھی، ایک فریق جس میں ان کے بڑے بڑے مشہور علماء اور مقتدیٰ شامل تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور فصل نزاع کی درخواست کی، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عموماً قوم یہود ہمارے اختیار و اقتدار میں ہے، اگر آپ فیصلہ ہمارے موافق کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے اسلام لانے سے جمہور یہود اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی اسلام کو منظور نہ کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت اور عصمت انبیاء۔ گزشتہ فائدہ میں ان آیات کی جو شان نزول ہم لکھ چکے ہیں، اس سے صاف آیا ہے کہ آیت کا نزول بعد اس کے ہوا کہ آپ ان کی خوشی اور خواہش پر چلنے سے انکار فرما چکے تھے، تو یہ آیات آپ کے استقامت کی تصویب اور آئندہ بھی ایسی ہی شان عصمت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ جو لوگ اس قسم کی آیات کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان عصمت کے خلاف تصور کرتے ہیں وہ نہایت ہی قاصر الفہم ہے۔ اول تو کسی چیز سے منع کرنا اس کی دلیل نہیں جس کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے، انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معصومیت ان سے صادر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا کو ناپسند ہے ہرگز اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر اتفاقاً کسی وقت بھول چوک یا رائے و اجتہاد کی غلطی سے راجح و افضل کی جگہ مرجوح و مفضول کو اختیار کر لیں یا غیر مرضی کو مرضی سمجھ کر عمل کر گزریں، جس کو اصطلاح میں ذلتن کہتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات مسئلہ عصمت کے منافی نہیں، جیسا کہ حضرت آدم اور
بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات شاہد ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اور وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح کی دوسری آیات کا مطلب سمجھنے میں کوئی خلجان نہیں رہتا، کیونکہ ان میں صرف اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ آپ ان ملعونوں کی تلمیح اور سخن سازی سے قطعاً متاثر نہ ہوں اور کوئی ایسی رائے قائم نہ فرما لیں جس میں بلا قصد ان کی خواہشات کے اتباع کی صورت پیدا ہو جائے۔ مثلا اسی قصہ میں جو ان آیات کی شان نزول ہے، یہود نے کیسی عیارانہ اور پرفریب صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر آپ ان کے حسب منشا فیصلہ کر دیں تو سب یہود مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز آپ کے نزدیک محبوب اور عزیز نہیں۔ ایسے موقع پر امکان تھا کہ بڑے سے بڑا مستقیم انسان بھی یہ رائے قائم کر لے کہ ان کی ایک چھوٹی سی خواہش کو قبول کر لینے میں جبکہ اتنی عظیم الشان دینی منفعت کی توقع ہو کیا مذائقہ ہے۔ اس طرح کے خطرناک اور مذلت الاقدام مواقع پر قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو بھول کر بھی کوئی ایسی رائے قائم نہ کر لیجئے جو آپ کی شان رفیع کے مناسب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تقوی اور انتہائی فہم و تدبر تو نزول آیت سے پہلے ہی ان ملاعین کے مکر و فریب کو رد کر چکا تھا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا نہ ہو چکا ہوتا تب بھی آیت کا مضمون جیسا کہ ہم تقریر کر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کے اصلاً مخالف نہیں۔ نمبر 4، شریعتوں کے اختلاف کی حقیقت، یعنی خدا نے ہر امت کا آئین اور طریقہ کار اس کے احوال و استعداد کے مناسب جداگانہ رکھا ہے، اور باوجود ہے کہ تمام انبیاء اور ملل سماویہ اصول دین اور مقاصد کلیہ میں جن پر نجات ابدی کا مدار ہے باہم متحد اور ایک دوسرے کے مصدق رہے ہیں، پھر بھی جزیات اور فروع کے لحاظ سے ہر امت کو ان کے ماحول اور مخصوص استعداد کے موافق خاص احکام و ہدایات دی گئیں۔ اس آیت میں اسی فروعی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جو سب انبیاء علیہ السلام کو آپس میں علاتی بھائی فرمایا ہے، جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے، اور چونکہ بچے کی تولید میں باپ فاعل اور مفیز اور ماں قابل اور محل افاضہ بنتی ہے، اس سے نہایت لطیف اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ شرائع سماویہ کا اختلاف مخاطبین کی قابلیت و استعداد پر مبنی ہے، ورنہ مبدأ فیاض میں کوئی اختلاف و تعدد نہیں۔ سب شرائع و ادیان سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ذات اور اس کا علم ازلی ہے۔ نمبر 5، یعنی کون تم میں سے خدا کی مالکیت مطلقہ، علم محیط اور حکمت بالغہ پر یقین کر کے ہر نئے حکم کو حق و ثواب سمجھ کر بطوع رغبت قبول کرتا ہے اور ایک وفادار غلام کی طرح جدید حکم کے سامنے گردن جھکا دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نمبر 6، یعنی شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر خواہ مخواہ کے قیل و قال اور کج باسیوں میں پڑھ کر وقت نہ گنواؤ۔ وصول اللہ کا ارادہ کرنے والوں کو عملی زندگی میں اپنی دھوڑ دھوپ کر رکھنی چاہیے، اور جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی خوبیاں شریعت سماویہ پیش کر رہی ہے ان کے لینے میں چستی دکھلانی چاہیے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر جتاوے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا۔ نمبر 1، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں بما انزل اللہ، موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت چل ان کی خوشی پر، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچتا رہے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ، کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے، مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے اتارا ہے تجھ پر۔ نمبر 2، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر نہ مانے، فَعْلَمْ، تو جان لے، انما یرید اللہ ان یصیبہم، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ پہنچاوے ان کو، ببعض ذنوبہم، کچھ سزا ان کے گناہوں کی۔ نمبر 3، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔ نمبر 4، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین کرنے والوں کے واسطے۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست۔ نمبر 6، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ نمبر 7، ومن یتولہم، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے۔ تفسیر۔ نمبر 1، تو اپنے انجام کا خیال کر کے حسنات و خیرات کی تحصیل میں مستعدی دکھلاؤ، اختلافات کی سب حقیقت وہاں جا کر کھل جائے گی۔ نمبر 2، یعنی آپس میں اختلافات
میں خواہ دنیا کیسی ہی دست و گریباں رہے، آپ کو یہی حکم ہے کہ ما انزل اللہ کے موافق حکم دیتے رہیں اور کسی کے کہنے سننے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ نمبر 3، گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، پوری سزا تو قیامت میں ملے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی سزا دے کر یہاں بھی مجرم کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو ایک گناہ تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، یعنی آپ ان لوگوں کے اعراض و انحراف سے زیادہ ملول نہ ہو۔ دنیا میں فرما بردار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت مؤمنین، سورہ یوسف رکوع نمبر 11۔ نمبر 5، یعنی جو لوگ خدا کی شہنشاہیت، رحمت کاملہ اور علم محیط پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں کسی کا حکم خدا کے حکم کے سامنے لائق التفات نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا یہ لوگ احکام الہیہ کی روشنی آ جانے کے بعد جنون و اہوا اور کفر و جاہلیت کے اندھیرے ہی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ نمبر 6، اہل کتاب سے موالات کی ممانعت۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، قریب کو بھی، ناصر اور مددگار کو بھی۔ غرض یہ ہے کہ یہود و نصارہ بلکہ تمام کفار سے، جیسا کہ سورہ نساء میں تصریح کی گئی کہ مسلمان دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اس موقع پر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ موالات، مروت و حسن سلوک، مصالحت، رواداری اور عدل و انصاف، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہل اسلام اگر مصلحت سمجھے تو ہر کافر سے صلح اور عہد و پیمان مشروع طریقہ پر کر سکتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال رکوع نمبر 8۔ عدل و انصاف کا حکم جیسا کہ گزشتہ آیات سے معلوم ہو چکا، مسلم و کافر ہر فرد بشر کے حق میں ہے۔ مروت اور حسن سلوک یا رواداری کا برتاؤ ان کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جماعت اسلام کے مقابلے میں دشمنی اور عناد کا مظاہرہ نہ کریں، جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں تصریح ہے۔ باقی موالات یعنی دوستانہ اعتماد اور برادرانہ مناصرت و معاونت تو کسی مسلمان کا حق نہیں کہ یہ تعلق کسی غیر مسلم سے قائم کرے، البتہ سوری موالات جو الا ان تتقوا منہم تقا کے تحت میں داخل ہوں، اور عام تعاون جس کا اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اس کی اجازت ہے۔ بعض خلفائے راشدین سے اس بارے میں جو غیر معمولی تشدید و تضییق منقول ہے، اس کو محض سد ذرائع اور مزید احتیاط پر مبنی سمجھنا چاہیے۔ نمبر 7، کفار تمام ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مذہبی فرقہ بندی اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہودی کا، نصرانی کا دوست بن سکتا ہے، اور جماعت اسلام کے مقابلے میں سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جاتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ منکم فانہ منہم، ان سے تو وہ انہی میں سے ہے۔ نمبر 1، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ نمبر 2، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اب تو دیکھے گا ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ کی۔ نمبر 3، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، سو قریب ہے کہ اللہ جلدی ظاہر فرماوے فتح، او امر من عندہ، یا کوئی حکم اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پچھتانے۔ نمبر 4، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں مسلمان، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، برباد گئے ان کے عمل، فاصبحوا خاسرین، پھر رہ گئے نقصان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے۔ تفسیر نمبر 1، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کفر، یعنی انہی کے زمرہ میں شامل ہے۔ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے باب میں نازل ہوئی تھی۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تھا، اس کا گمان یہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ اسی واقعے کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو فی الحقیقت یہود کے ساتھ منافقین کی موالات کا اصلی منشا یہ تھا کہ یہود جماعت اسلام کے مد مقابل اور مذہب اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہود و نصارہ یا کسی جماعت کفار کے ساتھ اس نیت اور حیثیت سے موالات کرے کہ وہ دشمن اسلام ہے، اس کے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ منافقین میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں لڑائی کا پانسا بدلا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو اب فلاں یہودی یا فلاں نصرانی سے دوستانہ گانٹیں گے اور ضرورت پیش آنے پر انہی کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ اس قماش کے لوگوں کی نسبت بھی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کا ظاہری مدلول اعلانیہ صادق ہے۔ رہے وہ مسلمان جو اس قسم کی نیت اور منشا سے خالی ہو کر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، چونکہ ان کی نسبت بھی قوی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کفار کی حد سے زیادہ ہم نشین اور اختلاط سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ انہی کا مذہب اختیار کر لیں، یا کم از کم شاعر کفر اور رسوم شرکیہ سے کا رہے اور نفوذ نہ رہے۔
اس اعتبار سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کا اطلاق ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث المرء مع من احب نے اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نمبر 2، یعنی جو لوگ کہ دشمنان اسلام سے موالات کر کے خود اپنی جان پر اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جماعت اسلام کے مغلوب و مقہور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی بدبخت، معاند اور دغاباز قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی راہ ہدایت پر آئے گی۔ نمبر 3، منافقین اور یہود کے تعلقات۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے، جن کو خدا کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں کی حقانیت پر یقین نہیں، اس لیے دوڑ کر کافروں کی آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے موہوم غلبہ کے وقت ثمرات فتح سے متمتع ہو سکیں، اور ان کے ذام میں جو گردشیں اور آفات جماعت اسلام پر آنے والی تھیں ان سے محفوظ رہیں۔ نخشہ ان تصیبنا دائرہ کے یہی معنی ہیں، ان کے دلوں میں مکنون تھے۔ لیکن یہی الفاظ نخشہ ان تصیبنا دائرہ جب پیغمبر علیہ السلام اور مخلص مسلمانوں کے سامنے یہود سے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے تو گردش زمانہ کا یہ مطلب ظاہر کرتے کہ یہود ہمارے ساہوکار ہیں، ہم ان سے قرض و دام لے لیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت قحط وغیرہ کی پڑی تو وہ ہمارے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آڑے وقت میں کام آئیں گے۔ انہی خیالات کا جواب آگے دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت وسلم کے غلبہ کی پیشین گوئی، یعنی وہ وقت نزدیک ہے کہ حق تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فیصلہ کن فتوحات اور غلبہ عطا فرمائے اور مکہ معظمہ میں بھی جو تمام عرب کا مسلمہ مرکز تھا حضور وسلم کو فاتحانہ داخل کرے، یا اس کے سوا اپنی قدرت اور حکم سے کچھ اور امور پر بروئے کار لائے جنہیں دیکھ کر ان منافقین کی ساری باطل توقعات کا خاتمہ ہو اور انہیں منکشف ہو جائے کہ دشمنان اسلام کی موالات کا نتیجہ دنیاوی لذت و رسوائی اور اخروی عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں۔ جب فضیحت اور خسران کے یہ نتائج سامنے آ جائیں گے تو اس وقت بجز پچھتانے اور کف افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اسلام کے عام غلبہ اور فتح مکہ وغیرہ کو دیکھ کر تمام اعداء اسلام کے حوصلے پست ہو گئے، بہت سے یہود مارے گئے، بہت سے جلاوطن ہوئے، منافقین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، مسلمانوں کے سامنے صریح طور پر جھوٹے ثابت ہوئے، موالات یہود میں جو کوششیں کی تھیں وہ اکارت گئیں اور خسران دنیاوی اور ہلاکت ابدی کا توق گلے میں پڑا۔ اگلی آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کا تیسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔